السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 376 سے پڑھیں گے، اور جہاں 22 لکھا ہوا ہے سورہ سجدہ کی آیت نمبر، وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون۔ إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون۔ أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم افلا يبصرون۔ ويقولون متى هذا الفتح ان كنتم صادقين۔ قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب۔ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہ ہوں شک میں اس کتاب کے موسیٰ علیہ السلام کو مل جانے میں، یعنی ان کو کتاب ملی تھی، اللہ نے ان کو کتاب دی تھی۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيل، اور ہم نے اس کتاب تورات کو ذریعہ ہدایت بنایا بنو اسرائیل قوم کے لیے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ، اور ہم نے بنائے ان میں سے، یعنی بنو اسرائیل میں سے، ائمہ، رہنما اور پیشوا بنائے، یہدون بامرنا، وہ رہنمائی کیا کرتے تھے ہمارے فرمان کے مطابق، لما صبروا، جب انہوں نے مشکلات پہ صبر کیا، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھا کرتے تھے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بے شک تیرا رب، یہ رسول کریم کو ارشاد ہو رہا ہے، وہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، ان مسائل و دلائل میں جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اولم یہد لہم، کیا یہ بات ان کی رہنمائی نہیں کرتی؟ کم اہلکنا من قبلہم من القرون، کتنے ہی ہم نے ہلاک کیے ان سے پہلے قرون، یعنی قوموں میں سے کتنی قومیں اور لوگ،
یمشون فی مساکنہم، اب ان کی رہائش گاہوں اور ان کے جو مسکن تھے، رہائش گاہیں تھیں، ان میں یہ چل پھر رہے ہیں۔ ان فی ذالک لآیات، اس سارے نظام اور سسٹم میں نشانیاں ہیں۔ افلا یسمعون، کیا وہ غور سے سنتے نہیں؟ اولم یروا انا نسوق الماء، کیا انہوں نے کبھی یہ دیکھا نہیں کہ بے شک ہم چلاتے ہیں پانی کو، یعنی پانی کے نظام، بارش سسٹم کو، الی الارض الجرز، بنجر زمین کی طرف، فنخرج به زرعا، پھر ہم اس بارش کا جو آسمانی برسات پانی ہے اس کے ذریعے نکالتے ہیں زراعت۔ تأکل منہ انعامہم، اس پیدا کردہ زراعت میں سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں، وانفسہم، اور وہ انسان بذات خود وہ بھی کھاتے ہیں، غذائیں ہیں، وہ سب کچھ سسٹم ہے۔ افلا یبصرون، کیا وہ اس پر وہ دیکھتے نہیں اس نظام کو؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ، اور وہ کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ فیصلہ کن نتیجہ کب ہوگا اگر بیان کرنے والوں تم سچے ہو، یعنی وہ جو پیشوا رہنما انبیاء جو ان کو پیش کر رہے ہیں ان سے ان کا یہ کہنا ہے۔ اس کے جواب میں ارشاد ہوتا ہے قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ، یہ فیصلہ ہوگا کس دن؟ ان سے کہو جو فیصلے کا دن ہے، وہ قیامت ہے جس کو جزائے خیر یا یوم الدین جس کو کہتے ہیں۔ لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، جس دن کافروں کو ان کا ایمان اور ان کا عقیدہ ان کو نفع نہیں دے گا۔ ولا هم ينظرون، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے کہ تمہیں سال 2 سال اور مہلت ملتی ہے، اپنا رویہ عقیدہ عمل درست کر لو۔ اے نبی محترم صلی اللہ پلس امت ساری، فعارض عنہم، ان سے ایسے عقائد اور ان اقوال سے اب اعراض کریں۔ وانتظر، اور آپ انتظار فرمائیں، انہم منتظرون، وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں اس نکلنے والے نتیجے کو اور اس فیصلے کے دن کا، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں، آپ بھی انتظار کرو تو سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ حضرات، بنیادی ایک بات سمجھنے سننے والی یہ ہے، اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کیا، اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ انسان باقی ساری مخلوقات سے بعد میں پیدا ہوئے۔ آسمان، زمین، فرشتے، حتیٰ کہ جنات، سب کچھ موجود تھا۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ سورۃ دہر قرآن مجید ہے، اس کا مطالعہ کریں۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا اس دور میں، اس زمانے میں کچھ وقت ایسا نہیں گزرا کہ انسانیت کا کوئی تذکرہ، کوئی وجود، نام و نشان ہی نہ تھا؟ اور یہ مسلمہ بات ہے، اور یہ ایک بات ایسی ہے کہ جو ہماری اہمیت اور حقیقت یا جو ہماری اہمیت ہے اس کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ فرض کریں انسان نہیں تھے، کائنات کا سارا نظام چل رہا تھا، کوئی پریشانی، کسی کو کوئی دقت نہیں تھی۔ انسانوں کے آ جانے کے بعد اس کائنات میں کسی شے کا اگر اس کو رد و بدل کمی بیشی کی جائے تو انسان بلبلانے لگتا ہے۔ روشنی نہ ہو اور اندھیرا نہ ہو، رات نہ ہو، بارش نہ ہو، کھانے پینے کا کچھ نہ ہو، تو سارا سسٹم خراب ہو جائے گا۔ تو اس کا پتہ یہ چلا کہ یہ ساری کائنات جو ہے اللہ نے فرمایا میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہے۔ وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اس میں میرا کچھ نہیں ہے۔ وَخَلَقَ لَكُم، خَلَقَ لَكُم، اس نے تمہارے لیے پیدا کیا، مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ کائنات میں ہے یہ سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا، اور تمہیں اللہ نے فرمایا میں نے اپنے لیے پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، لیکن ہم نے اس کو مشغلہ بنایا ہوا ہے، یہ سارا کام سب سے پینڈنگ ہے، اور مقدم کیا ہے؟ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ پھر ذرا غور فرمائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد بے
جو کہا جاتا ہے نا بے سروکار یا مطلق العنان نہیں چھوڑا۔ ارشاد فرمایا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ دنیا میں رہنے بسنے، غمی خوشی، معیشت عائلی زندگی، سارے معاملات کو سمجھانے کے لیے ہدایت نامہ اوپر سے آیا کرے گا۔ جو لوگ اس کو فالو کریں گے وہ کامیاب ہیں، اس کو مسترد کر دیں گے یا اس کے ساتھ اٹیچمنٹ نہیں رکھیں گے وہ فارغ ہو جائیں گے۔ سادی سی بات ہے، سید الانبیاء نبی مکرم، یہ سلسلہ جناب اعظم سے چلا علیہ السلام اور یہ سلسلہ نبی مکرم تک آیا، ختم نبوت کا تاج بنایا اور ہدایت کے لیے کتاب عطا فرمائی۔ آسمانی کتابیں آتی رہیں، جناب موسیٰ علیہ السلام کو تورات کتاب اللہ نے ہاتھ سے لکھ کر تختیوں سلیٹوں میں لکھ کر عطا فرمائی تھی، اس کا وجود نہیں ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ایک کتاب اللہ نے دی تھی، اور آج پورا یورپ، کتنی دنیا ہے، کتنی ریسرچ ہے، کتنے وہاں سکالر موجود ہیں، لیکن یورپ میں 4 انجیلیں رائج الوقت ہیں، آج 4 انجیلیں رائج الوقت ہیں، اور چاروں انجیلوں کا مضمون اور ان کا عقیدہ اور ان کے بیانات سارے ایک دوسرے کے مختلف ہیں۔ وجہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے کتابیں زبور انجیل صحیفے نازل فرمائے، لیکن کسی کتاب کو محفوظ رکھنے کی ذمہ داری میں نے نہیں لی، ان کے پیشوا علماء اور ان کے رہنے والے ماننے والوں کو دی تھی، لہذا وہ فارغ ہو گئے۔ اس کتاب کو نازل کرنے کے بعد فرمایا اس کی حفاظت ذمہ داری اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ذمہ لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ دنیا کی تاریخ میں 7 سال کے بچوں سے لے کر 90 سال کے بچے اور بچے بیویوں تک قرآن کے حافظ لوگ موجود ہیں۔ تازہ ترین خبر شاید آپ کے علم میں نہ ہو، ان چھٹیوں میں ہمارے جامعہ محمدیہ میں طالب علم نے صرف 29 دن میں پورا قرآن یاد کیا ہے اور سنایا ہے، صرف 29 دنوں میں۔ بڑا خوبصورت بچہ ہے، 3 سال کا طالب علم ہے اور دیہات کا رہنے والا ہے، اور یار شہری بندے پیچھے رہ گئے تھے، پینڈو آگے نکل گئے۔ اگر اس موضوع پر ڈاکٹر صاحب کا جو موقع دیں اور پڑھے لکھی دنیا کو بلائیں تو میں انشاءاللہ ثابت کروں گا کہ قرات کی اماموں سے لے کر نحو کے اماموں تک، نحو اور لغت کے اماموں سے لے کر محدثین تک اکثریت اجمیوں کی ہے، عربیوں کی نہیں۔ 7 عشرہ کے قراء جن میں 2 صرف عربی ہیں، 5 اجمی ہیں، محدثین سارے اجمی ہیں، لغت کے امام سارے اجمی ہیں، لغت کے امام۔ تو اسی طرح مجھے یاد ہے حافظ عبد المنان صاحب نور پوری رحمت فرماتے ہیں، اور یار نور پور بھی پنڈ ہے تے میں بھی پنڈ دا واں تے کلیروی بھی پنڈ دا ہے تے پنڈ دے آن کے پڑھان تے شہری نام پڑھن تے پھر کنوں کہیے مولوی صاحب یہ انہاں دا لہجہ سی۔ اور شہریو تسی کی کردے ہو، اور تسی بھی تو قرآن سکھو نا، تہاڈا نہیں دل کردا سی حدیث پڑھیے، یہ خطبہ دیا تھا۔ بخاری نیشا پوری، امام مسلم دا پنڈ نیشا پور ہے، بخاری کا کتاب کی لقاء اور موسیٰ علیہ السلام کتاب کے مل جانے میں کبھی اشکال نہ کریں۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، ہم اس کتاب کی منصبی سے یہ فرمائی کہ ہم نے اس کو بنو اسرائیل کے ذریعے ہدایت بنایا۔ بعض جگہ قرآن میں آتا ہے اس میں ہدایت، نور، رہنمائی اور شفقت سارا کوئی مواد موجود تھا، لیکن اپنی بد نصیبی یہ ہے کہ وہ لوگ کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا، ہماری بد نصیبی غالب آ گئی، ہم اسے کچھ بھی حاصل نہ کر سکے۔ تو فرمایا یہ ہم نے ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ، پھر ان میں سے ہم نے لوگوں کو بعض لوگوں کو پیشوا بنایا۔ اصل میں امام کی جمع ائمہ، پیشوا، رہنما، امام بنایا۔ یہدون بامرنا، وہ ہمارے فرمان کے مطابق رہنمائی کرتے تھے۔ کیا معنی ہے کہ پیشواؤں کو یہ اختیار نہیں ہے دین سازی کرنے کا، غلطی سمجھ لگی؟ پھر ذرا غور فرمائیں، پیشواؤں کو، مفتیوں کو، مبلغین کو، خطیبوں کو، رہنماؤں کو یہ اختیار نہیں ہے کہ دین بنائیں، دین سازی کرنے کی اجازت نہیں ہے، دین کی تبلیغ کرنے کا حکم ہے۔ اور دین کیا ہے؟
اس دین اسلام کی برتری اور فضیلت یہ ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. فرمایا یہ دین مکمل ہو چکا ہے اور رسول پاک کی حیات طیبہ میں مکمل ہو. اس کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، علماء، مفتیان کرام، کسی کو اختیار نہیں ہے کہ دین کے اندر رد و بدل کریں. یہ وہ نکات ہیں جس کا جواب جتنا مرضی اینکر وہ نہیں دے سکتا. اپنی مرضی ایڈ کرنا، رد و بدل کرنا، تبدیلیاں کرنا. ایک سادہ سا سوال ہے، اس پر آپ کو بڑی سمجھ آ جائے گی. ساری امت مغرب کے 3 فرض ہی پڑھ رہی ہے نا. کبھی کسی نے 2 اور 4 کی بات کی ہے؟ جتنے مرضی وہ اہل حدیث ہوں، وہ دیوبندی ہوں، وہ بریلوی ہوں، وہ جو شیعہ ہوں، بھائی جس طرح کے فرق آپ کے سامنے، مغرب کے 3 ہی فرض پڑھتے ہیں نا سارے. کسی کو اجازت نہیں ہے 2 اور 4 کرنے کی. فرض کے 2 فرض پڑھتے ہیں، 3 اور 4 کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. نہ کبھی بھی کسی نے کیا، نہ سوال ہوا، نہ کوئی جلوس نکلا ہے لو جی بھاجی آج تو بس سویرے 4 تے دوپہری 2. کبھی مطالبہ ہوا ہو تو بڑھ صاحب تھوڑے علم کو شاید گالا ہو. پلوانی شہر ہے نا، ممکن کسی نے ڈنڈ بیٹھ کے کرنی ہے. فرمایا ہم نے ان کو ائمہ بنایا، پیشوا بنایا، تو یہدون بامرنا، ہمارے حکم کے مطابق وہ رہنمائی کیا کرتے تھے. لما صبروا، جب انہوں نے اپنے اس معاملات کو سمجھانے، عمل کرنے کے لیے صبر کیا. صبر کی بنیادی 3 قسمیں ہیں. توجہ کر لیجیے. صبر کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم یہ ہے کہ اللہ کے فرامین کو ماننے اور عمل کرنے پر اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا. دوسری قسم یہ ہے کہ منہیات، جن کاموں سے رب نے روکا ہے وہاں روکنے سے اپنے آپ کو قابو کرنا. سمجھ لگی؟ جو حکم دیا ہے حکم کے مطابق زندگی گزارنے میں اپنے آپ کو برداشت کر کے لگانا. اور دوسری قسم یہ ہے جن چیزوں سے رب نے روک دیا ہے کہ تم نے ایسے نہیں کرنا ہے، تو وہاں روکنے کے لیے جو تکلیف ہوتی ہے وہ مصیبتیں برداشت کرنے کے لیے اس کو اپنے کنٹرول کرنا. تیسری قسم یہ ہوتی ہے کبھی کرونا ہو گیا، کبھی بخار ہو گیا، کبھی مورا خراب، کبھی لت ٹوٹ گئی، کبھی سر پیڑ ہو گئی، کبھی بخار چڑھ گیا، کبھی زکام لگ گیا، کئی حالات خراب ہو گئے. ان تمام مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے اپنے کو برداشت کرنا، صبر کرنا، یہ 3 قسمیں ہیں. تو یہ لمحہ صبروں کا اشارہ ہے. فرامین پر عمل کرتے جب انہوں نے صبر کیے، ان پیشواؤں نے فرمان رب کا ہے اور اس پر صبر کرنے کے لیے انہوں نے وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، ہماری آیتوں فرامین پر یقین بھی رکھتے تھے. اور یقین رکھنا یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے بندہ مانتا ہے لیکن یقین نہیں رکھتا. کل دی سمجھ لگ دی، میں تو اس کا تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں. نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ کی ایک حدیث ہے. آپ نے فرمایا جب آدمی فوت ہوتا ہے، اقبر المیت، جب اس کو دفن کیا جاتا ہے، اتاہ ملکان، 2 فرشتے آتے ہیں، فیجلسان، اس کو بٹھا دیتے ہیں، فیقولان لہ من ربک، سوال کرتے ہیں ہاں مر کے ادھر آنے والے، عالم برزخ میں آنے والے، بتا تیرا رب کون ہے. تو وہاں حدیث کے الفاظ ہے ان کان مؤمنا و ان کان موقنا. یہ 2 باتیں ہیں. اگر وہ ایمان والا ہے، اگر وہ یقین والا ہے تو کہہ سکے گا ربی اللہ. باقی فارغ. ایمان اور یقین والا اگر ہوگا تو وہ کہہ سکے گا سوال کے جواب میں ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. پھر وہ کراس کوشچن کرتے ہوئے پوچھیں گے تجھے پتہ کس طرح چلا تیرا رب اللہ ہے؟ تو وہ کہے گا قرأت و کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، اس کے ذریعے مجھے پتہ چلا کہ رب صرف اللہ ہی ہے. کتنا فائدہ ہے اس کتاب کو پڑھنے کا. مر کے اللہ کے پاس جاتے وقت ان فرشتوں کو پہلے سوال کے جواب میں وہ کہے گا قرأت و کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی. پھر سوال ہے تیرا رسول کون ہے؟ وہ کہے گا نبی محمد الرسول اللہ. پھر سوال ہے گا ما دین ہوگا، تیرا دین کیا ہے؟ کہہ سکے وہاں 3 جگہ ہے ان کان مؤمنا و ان کان موقنا. اگر یقین ایمان والا ہے تو کہہ سکے گا کہ دینی الاسلام. یہ 3 کراس کویشچن کے بعد جب یہ معاملہ ہوگا تو آواز آئے گی فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ،
رب فرمائے گا ان صدق عبدی، میرے بندے نے ٹھیک جواب دیا، پاس ہو گیا ہے۔ ففرشوہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ وافتحوا لہ بابا الی الجنہ، اے دے تھلے فراش جنت کا، سوٹ جنت کا، کھڑکی جنت کھول دو، اور اس کا نم کا نومت العروس لا یوقظھا الا من احب الیہا من اہلی، فرمایا آرام سے سو جا جب میرا رب چاہے گا، یعنی اللہ فرمایا جب میں چاہوں گا تیرا رب چاہے گا تجھے جگا رہا ہے، چلو آرام کرو۔ اللہ سے دعا کرو یہ معاملہ اللہ ہمارے ساتھ فرما دے۔ جس مقصد کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں، اور مجھے ایک خوبصورت بات یاد آئی ہے، غزوہ احد میں ایک صحابی گرتا ہے اور شہید ہونے کے لیے گر پڑا ہے، کہتا ہے فزت برب الکعبہ، مجھے کعبے کی رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ سوال کرنے والے پوچھا، جوان آدمی تھا، چھوٹے چھوٹے بچے، شہید ہو گیا ہے، بیوی اس کی بیوہ ہو گئی ہے، بچے یتیم ہو گئے ہیں، یہ کہتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ تو یہ کیا مقصد ہے؟ امام اللہ نے فرمایا جس وقت اللہ نے بھیجا تھا اس میں سرخ رو کے جا رہا ہے، لہٰذا یہ کامیاب ہو کے منزل پہ پہنچ گیا ہے، یہ اصل کامیابی۔ تو ارشاد ہوتا ہے ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، ان مسائل و دلائل میں جو بندے اختلاف کئی کرتے ہیں، کوئی ادھر کی بات کو ادھر کی بات، یہ فیصلے سارے اللہ فرماتے ہیں ہم قیامت کو ہم کریں گے۔ کئی دفعہ بات کی سمجھ نہیں آتی نا، تو پتہ کیا کہنا چاہیے، جو میرے رب نے کہا وہ سچ کہا ہے، جو رسول پاک نے فرمایا سچ کہے، مجھے سمجھ آئے یا نہ آئے۔ فتویٰ امام شافعی کا پھر غور فرمایا، میں کئی دفعہ سناتا ہوں، امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، توجہ کریں جی، یہ کہنا چاہیے نؤمن باللہ وبما جاء عن اللہ وعلی مراد اللہ۔ کیا مطلب ہے؟ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ کے فرمان پر بھی میرا ایمان ہے، اللہ کے فرمان کا جو مطلب اور مقصد ہے میرا اس پر بھی ایمان ہے۔ آندھا نا میرا ہے مقصد ہے، کہتے نا میرا ہے مقصد ہے جی میرا مقصد، تیرا کیا مقصد ہے؟ تیرے مقصد میں سمجھ آئے یا نہ آئے، امام سے فرمایا تو کہو اللہ جو تیرا مقصد ہے میرا تیرے مقصد پر بھی ایمان رکھتا ہوں۔ نؤمن بالرسول اللہ وبما جاء رسول اللہ وعلی مراد رسول اللہ، ہم اللہ کے رسول پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسول کے فرامین پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسول کے جو فرامین فرمانے کا مطلب مقصد ہے ان کے مقصد پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ بہت ساری واضح ہو جاتی ہے، مجھے نہ بھی سمجھ آئے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا تھا نا جناب ابو صدیق سے، اور نبی پاک نے بلکہ پوچھا تھا، جب لوگوں نے آپ سے کہا کہ وہ تو کہہ رہا جی میں مسجد اقصیٰ میں گیا ہوں، پھر میں آسمانوں پہ گیا ہوں، تو ابو بکر تیری میری ملاقات نہیں ہوئی تھی، کس بنیاد پر تو انہیں تصدیق کی تھی کہ سچی گل ہے؟ وہ تو 40 دن لگتے ہیں جانے کے لیے، 40 دن لگتے ہیں آنے کے لیے، ایک رات میں کیسے ہو گیا؟ کہنے لگے جناب ہم نے آپ کی نبوت کی تصدیق، ہم نے اللہ کا دیکھا ہے، آپ نے فرمایا اللہ ہے، ہم نے کہا اللہ ہے، آپ نے فرمایا فرشتے ہیں، ہم نے فرمایا فرشتے ہیں، آپ نے فرمایا صحیح ملا کے 600 پر ہیں، ہم نے فرمایا 600 پر ہیں، اصل نہ پر گنے نہ ویکھے، ساڈا ایمان ہے جو رسول فرماتا ہے سچ فرماتا ہے۔ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو، مسئلہ حل ہو گیا۔ تو جی سارا دن تماشے بھی کرنا ہے، چلو شاہ نے پوچھا گے تو شاہ ہوئے جس کی نماز ہی نہیں پڑھی، شاہ جی تھی نماز نہیں پڑھ دے، پترا ساڑیاں دل دیاں بڑیاں، روٹی ساری کھا چڑے گا تو نماز دل دی بڑی، یہ سارے چکر ہیں، ایک ہی چکر کے آنے سے جہاں چکر میں ہے، بچے بوڑھے اور جوان چکر میں ہے، کہہ رہا آسمان کے سارا جہاں چکر میں، اپنے اپنے چکر دے گئے۔ بڑے خلوص سے دنیا فریب دیتی ہے، بڑے خلوص سے ہم نے فریب کھائے ہیں۔ یہ ساری گلنا ذہن رکھ کے آگے گل ٹرنی ہے۔ بات یہ ہو رہی تھی ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامہ، نبی محترم تیرا رب ان کے درمیان فیصلے کرے گا، فیما کان فیہ یختلفون، جس میں اختلاف کیا کرتے تھے۔ اولم یہد لہم، فرمایا کیا یہ ایک بات ان کی رہنمائی نہیں کرتی؟ آگے بات آ رہی ہے، وہ کیا ہے؟ کم اہلکنا من قبلہم من القرون، ہم نے کتنی قومیں سے پہلے ہلاک کی، کتنے پہ اللہ نے پتھروں کی بارشیں کی، جناب نوح علیہ السلام پہ کتنا طوفان آیا، کتنی دنیا غرق ہوئی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان سے چیخوں کے زلزلوں کے عذاب بھیجے، بندر اور خنزیر بنا کے دنیا میں انسانوں کو اللہ نے مارا۔ کیا یہ چیزیں ان کے لیے رہنمائی کوئی نہیں کرتی؟
فرمایا یمشون فی مساکنہم، ان کی بستیوں میں، ان کی رہائش گاہوں میں چل پھر رہے ہیں، نہ جانے ادھر کتنی دنیا آئی اور بسی اور خرق ہوگی، ختم ہوگی، ادھر ہم رہ رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے ان فی ذالک الآیات، اس سارے نظام میں، اس رد و بدل میں، پہلی قوموں کے تباہ ہونے کے بعد دوسری قوموں کے آنے، وہاں بسنے رہنے میں نشانی ہے۔ افلا، کیا وہ بات سنتے نہیں جو فرمائی جا رہی ہے؟ غور تو کرو نا اس پہ۔ اولم یرو، کیا انہوں نے یہ بات کبھی نہیں دیکھی؟ انا نسوق الماء، ہم چلاتے ہیں پانی، یعنی پانی کا سسٹم بادلوں کا، ہواؤں کے ذریعے ہم چلاتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں الی الارض الجرز، جرز کا معنی ہے وہ بنجر زمینیں، بے آباد بیکار زمینیں جو نباتات نہیں اگا رہی، فنخرج بہ، پھر اس پانی کے ذریعے پانی برسا کے، زرعا تأکل منہ انعامہم وانفسہم، پھر ہم زراعت اگاتے ہیں، پھل پھول پتیاں سبزیاں ترکاریاں اگاتے ہیں، اور تم بھی کھاتے ہو، تمہارے مال مویشی، دانے تم کھاتے ہو، توڑی تمہارے بھینس گائے کھاتی ہیں۔ اور لطف کی بات یہ، تمہارا نتیجہ کتنا گندا ہے، اور میری گائے اور بھینس جو میں نے پیدا کی ہے اس کا گوبر بھی استعمال کر رہے ہو۔ سمجھ آ رہی؟ تو فرمایا میں نے جو دودھ خالص اس بھینس اور گائے کے پستانوں میں بنایا، من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین، خون اور گوبر کی نالیاں جہاں ملتی ہیں، میں گوبر کی اس کے اندر سمیل نہیں شامل ہونے دی، خون کی میں نے رنگت شامل نہیں ہونے دی، خالص دودھ میں نے پستانوں سے نکال کے پیش کیا۔ ظالموں، تم نے دودھ کو بھی خالص نہیں رہنے دیا۔ میں نے خالص دین پیش کیا زبان رسالت سے، جناب جبرائیل وحی کی زبان سے میں نے خالص دین پیش کیا، تم نے ردول کر کے تماشا بنایا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ اس بات کی سمجھ نہیں، دنیا آئی مرکب گئی، چلے گئے لوگ، تاکلوا منہ انعامہم وانفسہم افلا یبصرون، دیکھتے نہیں ہو؟ منڈیوں میں جا کر دیکھو نا، ترتیب کے ساتھ ایک سبزی والی دکان میں دیکھو نا، پھل والی دکان میں کس طرح سٹیج لگے ہوئے ہیں پھلوں کے، رنگتیں الگ، ذائقے الگ، اور ان کے حجم الگ، وجود الگ، الگ الگ، لیکن زمین سے پیدا ہوئے ہیں۔ گاجر، مولی، چقندر، کتنا فرق ہے رنگوں میں؟ تاثیر پوچھ لو، ماسٹر بیٹھے ہوئے، امام بیٹھے ہوئے، پھلوں کے ذائقے بنائے کس نے ہیں؟ اور فرمایا میں نے ظالمہ تیرے لیے بنائے۔ بھینس اپنے بچے کے لیے دودھ پستانوں میں لاتی ہے تو چودھری لنگوٹا کر کے کول کھلوتا ہے، اس طرح ہی ہے۔ پھر آپ نے تجربہ کیا ہوگا، میں نے کیا ہوا ہے بھینس کا، گائے کا دودھ دونے کا، تو جب اس کے بچے کو الگ کیا جاتا ہے نا، ایک دفعہ وہ جو گائے اور بھینس ہے نا، اس کے بچے کو کھینچنے والے کی طرف دیکھتی ہے۔ اللہ نے فرمایا میں وہی کرتا ہوں اس کی طرف، بھینس اور گائے کی طرف، تو چپ کر جا، میں نے تجھے اور تیرے بچے کو اس کے لیے بنایا ہے۔ وہ پھر چپ کر کے نا بچے نے چوما لگ پی، چٹن لگ پی، چپ اترا، چپ کر جا، میں اور تو دونوں ہی اس کے لیے ہیں۔ دودھ چو کے گھر آ جاؤ، پانی پا کے دکان سے بھیج دو، سبحان اللہ کو کھیر پکا کے کھاؤ اللہ دی صورت۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا، کہتے ہیں یہ فیصلے کب ہوں گے؟ ان کنتم صادقین، کہنے والوں، رہنماؤ، پیشواؤ، یہ کب آئیں گے فیصلے؟ فرمایا ان کو جواب دو، کل یوم الفتح، یہ فتح کا، فیصلے کا وہ دن ہے، لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، کافروں کو ان کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے۔ اس وقت ایمان لانا، اعلان کرنا اللہ میں مان گیا ہوں، اللہ تو سچا ہے، تیرا رسول سچا ہے، کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ پھر کہنا پڑے گا ربنا غلبت علینا شقوتنا، ہماری بدنصیبی غالب آ گئی، ہادی آئے، رسول آئے، نبی آئے، سمجھانے والے آئے، لو کننا نسمع، کہ ہم سنتے، غور کرتے، ایمان لاتے، آج ہم جہنمی نہ ہوتے۔ یہ ساری باتیں قرآن میں لکھی ہوئی ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے ولا ہم ینظرون، نہ ان کو فائدہ ایمان لانا دے گا، نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ فاعرض عنہم، اللہ نے رسول ان سے درگزر کرو، اعراض کرو، یعنی دوسرے لفظ میں دفع کرو ان کو، وانتظر، انتظار کریں یوم فتح کا، انہم، وہ بھی انتظار کرتے ہیں، وہ بھی انتظار کریں، آپ بھی انتظار، جب نتیجہ آ جائے گا پتہ چلے گا جنت میں کون جاتا ہے، جہنم میں کون جاتا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ہماری زندگی بھی خوبصورت بنائے، خاتمہ علی ایمان فرمائے، فہم دین نصیب فرمائے، قرآن مجید کے ساتھ جڑ جانا اللہ ہمارا مقدر بنائے۔
کہہ سکیں قرآن مجید ہماری سفارش کر دے، اللہ میں چومنے والے، اٹھانے والے، پڑھنے والے، پٹیاں رکھنے والے، سننے والے، سنانے والے، تعاون کرنے والے، محبت کرنے والے، یہ سارے لوگ ہیں، قرآن سفارش کرے گا۔ اللہ کرے پیغمبر اور علیہ السلام اور قرآن ہمارا سفارشی بنے، جس کی بنیاد پر ہمارا اچھا نتیجہ برآمد ہو سکے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور تاکہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، یعنی تورات کتاب۔ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ، اے نبی محترم آپ اس میں کوئی شک نہ کریں، بِاللِّقَائِهِ، اس کتاب کے موسیٰ علیہ السلام کو ملنے اور ان کے وصول کرنے کے سسٹم میں۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، ہم نے اس کتاب جو نازل فرمائی تھی تورات، اس کو بنو اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ، اور ہم نے ان میں سے، یعنی ان بنو اسرائیل میں سے، ائمہ، ہم نے ان میں پیشوا بنائے، امام بنائے، یہدون بامرنا، جو ہمارے حکم کے طور رہنمائی کرتے تھے، لما صبروا، جب انہوں نے اللہ کے فرامین کو ماننے میں صبر و شکر کیا، وکانوا بآیاتنا یوقنون، اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامہ، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا رب وہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جن جن مسائل میں، جن جن اپنے وہ نظریات میں اختلاف کیا کرتے تھے۔ اولم یہدی لہم، کیا یہ بات ان کی رہنمائی نہیں کرتی؟ کم اہلکنا من قبلہم من القرون، ان سے پہلے کتنی قومیں ہم نے ہلاک کی، یمشون فی مساکنہم، جو ان کی رہائش گاہوں میں، یعنی ان کے بسنے والی جگہوں میں اب وہ رہ رہے ہیں۔ یہ بات ان فی ذالک، ان یقیناً اس سسٹم اور نظام حالات میں آیات ہیں، نشانیاں ہیں۔ افلا یسمعون، کیا وہ اللہ کے اس فرمان کو سنتے نہیں؟ اولم یرو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں؟ انا نسوق الماء، ہم پانی کو، اس نظام کو چلاتے ہیں، الی الارض الجرز، بنجر زمین کی طرف، فنخرج به زرعا، پھر ہم اس کے پانی کے ذریعے زراعت اگاتے، نکالتے ہیں زمین سے، تاکل منہ انعامہم، تو وہ ان کے اس کھاتے ہیں اس پیدا کردہ اس زراعت اور کھیتیاں میں اگنے والی جو نباتات کو، ان کے چوپائے بھی، وانفسہم، اور ان کی اپنی جانیں، یعنی بذات خود بھی۔ افلا یبصرون، کیا وہ دیکھتے نہیں؟ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ، یہ فیصلہ کب ہوگا؟ ان کنتم او پیشوا رہنماؤ کہنے والو ہم سے یہ بات، یہ اگر تم سچے ہو۔ تو ان کا جواب دیا، کل یوم الفتح، جو فیصلے کا دن ہوگا، لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، اس دن کافروں کا ایمان لانا، مان جانا ان کو فائدہ نہیں دے گا، ولا ہم ینظرون، نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ چنانچہ فعارض عنہم، ان سے اعراض کریں، درگزر فرمائیں، وانتظر، انتظار فرمائیں، انہم منتظرون، وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں، آپ بھی انتظار کریں اس وقت کے آنے کا۔